واقعہ ہوا. اب اس واقعے سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے قریبی دوست یا اپنے قریبی عزیز کو کسی وجہ سے اپنے سے دور کرنا ہو، اس کی کوئی نافرمانی ہو، کوئی غلطی ہو، جس وجہ سے یہ سمجھتا ہو کہ اب میں اس کو اپنے ساتھ مزید نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا کہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو پہلی غلطی پر فوراً دور نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ پہلی غلطی کے بعد موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو سدھار لے. پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں سدھارتا تو اس کو پھر دور کر لینا چاہیے. اسی طرح جو کشتی کا ذکر کیا گیا تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر نے اس کشتی کو جو ہے وہ عیبدار کیا، اور مقصد یہ تھا کہ مسکینوں کا بھلا کیا جائے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکین پر اپنی خاص عنایت فرماتا ہے، خاص فضل فرماتا ہے، اور اس پر آنے والی آفتوں کو دور فرماتا ہے. جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو اے عائشہ، کبھی بھی کسی مسکین کو رد نہ کرنا، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہو. اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرنا، انہیں اپنے قریب رکھنا، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تجھے بھی اپنے سے قریب فرمائے گا. یعنی جو مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا، مسکینوں کو اپنے سے قریب کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی بھلائی فرمائے گا اور اس کو اپنے سے قریب کرے گا. اسی طرح جو بچے کو قتل کیا گیا تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی نعمت لے لیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا چلے جانا ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن در حقیقت اس نعمت کا ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں. تو ہمیں کسی نعمت کے جانے پر فوراً واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت میرے سے گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے ہی بھلائی ہو. جس نعمت کو میں اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں دنیاوی طور پر، جیسا کہ وہ والدین، ان والدین کے لیے وہ بچہ تو نعمت ہی تھا، وہ والدین تو اس بچے کو اپنے اللہ کی نعمت سمجھ رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ نعمت ان کے نقصان کا باعث بن سکتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیک ہونے کی وجہ سے اس نعمت سے دور کر دیا. یعنی اس برائی سے اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا. تو بسا اوقات کسی چیز کا ہم سے چلے جانا، دور ہو جانا بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے اور ایک بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم سے دور ہو جائے یا دور کر دی جائے تو ہمیں اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کا بہترین بدل ہمیں عطا فرمائے گا. اسی طرح جو یتیموں کے خزانے کے متعلق فرمایا تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یتیم کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہمدردی کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بے انتہا پسند ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کی بخشش نہ ہو. یعنی کوئی کفر و شرک نہ کرے تو الگ بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو. اب یہ جو فرمایا کہ یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا والد کوئی نیک آدمی تھا، تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ والد کو ان کا ڈائریکٹلی ان کے والد نہیں تھے، بلکہ ان کی 8ویں یا 10ویں پشت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا. یعنی ان یتیم بچوں کی اوپر نسب میں جا کر 8ویں یا 10ویں پشت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا. چنانچہ تفسیر خازن میں ہے کہ اس شخص کا نام شیخ تھا اور وہ اللہ کا پرہیزگار اور مقرب بندہ تھا، اور اس کی 8ویں یا 10ویں نسل میں یہ بچے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے 8ویں یا 10ویں پشت میں نیک باپ ہونے کی وجہ سے کتنے نیچے چل کے نسل کو فائدہ پہنچایا. تو اس سے مفسرین اکرام نے ایک نقطہ اخذ کیا کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی اپنی اولاد کو نہیں ہوتا، بلکہ آگے جو نسل چلتی ہے اللہ تبارک و تعالی نسل میں بھی نیک ماں باپ کا جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے،
اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور وہ امان میں رہتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں منقول ہے کہ اللہ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے تمام کنبے والوں کو اور اس کے محلے والوں تک کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یعنی ایک نیک بندہ اپنے آس پاس، اپنے پڑوس، اپنا محلہ، اپنی گلی، اپنا پورا اطراف اور یہاں تک کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی ذریت کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا، اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہوتا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی فرمایا اس حدیث پاک کے تحت محدثین نے کہ اگر جب کوئی بندہ قیامت والے دن جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ نیک بندہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی اولاد یا اس کی بیوی بچے یا اس کے گھر والے جنت میں تو ہوں گے لیکن نچلے درجے میں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بھی جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا۔ یعنی اولاد جنت میں نچلے درجے پر ہوگی، اور باپ یا دادا یا پردادا یا آبا و اجداد میں سے کوئی نیک جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوگا، تو اس اعلیٰ درجے والے کا فائدہ نیچے اولاد کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اور ایک اور بہت پیاری بات جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کے تحت نقل فرمائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عام مومنین، عام صالحین کی نیکی یعنی صلاح ان کی نسل اور اولاد کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے، تو صدیق و فاروق و عثمان و علی و جعفر و عباس و انصار رضی اللہ تعالی عنہم کی صلاح یعنی نیکی کا کیا کہنا کہ جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، جعفری، عباسی و انصاری ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا اور آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللہ اکبر، سادات کرام، اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرا کہ حضور پرنور سید الصالحین، سید العالمین، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ والا اور بلند و بالا ہے۔ فرمایا جب عام نیک بندوں کی وجہ سے اولادوں کو فائدہ ہوگا تو صدیق اکبر کی اولاد کو ان کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوگا، فاروق اعظم کی اولاد کو ان کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو کہ سادات کرام ہے، ان کو ذرا سوچیے کہ ان کو اس نسب کا کتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جب اولاد والدین نیک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچے۔